بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن امر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح، لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا، فيبقى المزوج شاهدا، وإن كان الأب غائبا لم يجوز، لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا. وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إن كانت حاضرة جاز، وإن كانت غائبة لا يجوز. کسی نے صفحہ پوچھا ہے، صفحہ نمبر 7 ہے جو اپنے مکتبے سے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ، یہ جو پیچھے بیان کیا گیا کہ نکاح میں گواہ شرط ہے، اسی پر اس مسئلے کی تفریع ہے۔ کس طریقے سے تفریع ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی نابالغ بچی کے نکاح کے تعلق سے کسی دوسرے شخص کو وکیل بنایا، مثال کے طور پر زید کو وکیل بنایا کہ اے زید، میں نے آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح کرانے کا وکیل بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وکیل نے کیا کیا کہ ایک مجلس تھی جس میں وہ باپ بھی حاضر تھا، نابالغ لڑکی کا باپ۔ یہ یاد رکھیے کہ نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے جب تک نابالغی کی حالت میں ہے۔ باپ یا اس طریقے کا باپ نہ ہو تو دادا، یہ نہ ہو تو بھائی یا چچا، اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو ولایت حاصل ہوتی ہے، ولایت نکاح، یعنی نکاح کرانے کی سرپرستی اس کو حاصل ہوتی ہے، حق حاصل رہتا ہے۔ اب ولایت دو طریقے سے ہوتی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ایک ولایت اجبار، یعنی جبری طور پر بھی نکاح کرا دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور ایک مطلقاً ولایت حاصل ہوتی ہے لیکن ولایت اجبار نہیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ یعنی باپ اور دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے کہ یہ اس کی مرضی کے خلاف بھی شادی کرے، نکاح لاگو ہو جائے گا۔ بعد میں جو ہے اس کو خیال بلوغ رہے گا نہیں رہے گا بالغ ہونے کے بعد بچے کو، اس کی ایک تفصیل ہے، ہم پڑھیں گے اپنے مقام پر۔ ابھی بس مختصر سے یہ مسئلہ سماعت کیجئے کہ نابالغ بچی کے نکاح کا ولی چونکہ اس کا باپ ہے، باپ جہاں چاہے اس کا نکاح کرا سکتا ہے، تو باپ نے خود نکاح نہ کر کے کسی دوسرے شخص کو، مثال کے طور پر زید کو یہ کہا کہ آپ میری بیٹی کے نکاح کرانے کا وکیل ہیں، تو جس کو وکیل بنایا وہ جس سے چاہیں اس زید کی بیٹی کا نکاح کرا دے، نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مجلس میں جس میں باپ بھی ہے اور وہ وکیل بھی ہے، اور ایک دوسرا اور شخص ہے، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ ہو گئے، ہے نا۔ باپ ہے، باپ نے جس کو وکیل بنایا زید ہے، اور زید نے اپنے ایک اور گواہ کے طور پر ایک شخص کو رکھا ہوا ہے، جو گواہی کے طور پر ایک شخص کو رکھا، مثال کے طور پر عمرو کو، اور عمران نام جو ہے، وہ عمران نام کا فرض کیجئے ایک شوہر ہے جس سے شادی کرانا چاہ رہا ہے، تو عمران کی وہ جو شخص ہے، جس شخص نے وکیل بنایا، اس کی نابالغہ بیٹی سے زید جو وکیل بنا ہے وہ نکاح کرا رہا ہے، تو زید تو وکیل ہو گیا، باپ تو باپ ہے، اور وہ جو زید کا جو دوست ہے وہ گواہ ہے، تو ظاہری طور پر یہاں دیکھا جائے تو گواہ ایک ہی نظر آ رہا ہے، گواہ ایک ہی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ 2 گواہ ہو جائیں گے۔ کیسے کہ باپ نے زید کو جو وکیل بنایا ہے، تو یہ وکیل باپ کی موجودگی میں، یعنی اصل کی موجودگی میں، موکل کی موجودگی میں، باپ جو ہے نا، وہ وکیل جو ہے نا، وہ اصل میں صرف سفیر اور تعبیر کرنے والا رہے گا، حقیقت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا۔ اصل جو
کیا بولتے ہیں عاقد ہے، مباشر جس کو کہا جاتا ہے، مباشر یعنی نکاح کرانے والا۔ اصل جو نکاح کرانے والا ہے، اگرچہ باپ نے زید کو وکیل بنا دیا ہے، لیکن جس مجلس میں باپ بھی موجود ہے تو زید کا موجود رہنا مباشر کے طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا، مباشر یعنی نکاح کرانے والے کے طور پر، کیونکہ اصل موجود ہے باپ۔ تو معنی یہ جائے گا کہ اصل اگرچہ وکیل اپنی زبان سے الفاظ نکاح دہرائے اور یہ کہے کہ میں نے اپنی وکالت سے فلانا بنت فلاں کا آپ سے نکاح کرایا اپنی وکالت سے، لیکن اصل میں یہ جو وکیل ہے نا، یہ صرف زبانی خرچ کرنے والا ہوگا، زبانی تعبیر کرنے والا ہوگا، ایک سفیر ہوگا، ایک جو ہے قاصد کے طور پر ہوگا۔ اصل مباشر جو ہے باپ کہلائے گا۔ تو ایک مجلس میں اگر باپ بھی ہے، وکیل بھی ہے، ایک اور شخص بھی موجود ہے اور وہ دلہا بھی موجود ہے، تو وکیل اگر نکاح کرا دے باپ کی موجودگی میں اس کی نابالغہ بیٹی کا، تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں دو گواہ مانے جائیں گے۔ ایک گواہ تو وہ جو غیر شخص زید کا ساتھی وہ ہوگا، اور ایک گواہ خود زید مانا جائے گا۔ آپ کہو گے زید تو وکیل ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ زید جو ہے وکیل تو ہے، لیکن اصل یعنی باپ کی مجلس میں موجودگی کے سبب وہ وکیل محض ہی ہے۔ اصل جو مباشر ہے، اصل جو نکاح کرانے والا ہے، وہ باپ کو مانا جائے گا، اور وکیل کو جو ہے نا جو ہے صرف تعبیر کرنے والا، الفاظ کو دہرانے والا مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی مسئلہ جو ہے بیع کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے، نکاح کے معاملے میں اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ نکاح کے جو معاملات ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ نکاح کے جو معاملات ہیں وہ وکیل کی طرف نہیں لوٹتے ہیں، عاقدین کی طرف لوٹتے ہیں، وہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وکیل بن کر کے، میرا وکیل بن کر کے کسی سے کوئی ڈیل کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس میں کمی بیشی، قیمت طے کرنا نہیں کرنا، یہ سارا وکیل ہی کرے گا۔ بعد میں جو ہے سامان میں کوئی عیب نکل آئے، قیمت میں کمی آ جائے، تو سب جو ہے وکیل ہی دیکھے گا۔ لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہوتا۔ نکاح میں ایک وکیل جو اپنی وکالت سے جب نکاح کرا دیتا ہے تو بعد کے جو معاملات ہیں، طلاق دینا، خرچہ پانی دینا، مہر دینا، نہیں دینا، یہ میاں بیوی ہی آپس میں دیکھتے ہیں۔ بیچ میں وکیل کو نہیں لایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے خرچہ دیجئے، آپ طلاق دینا ہے تو آپ بیچ میں آئیے، خلا لینا ہے تو آپ بیچ میں لائیے۔ وکیل کی کوئی وہاں پہ کوئی جو ہے کام ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اگر نابالغ بچی کے باپ نے زید کو وکیل بنایا اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کا، اور اس زید نے ایک گواہ کی موجودگی میں ایسی مجلس میں جس میں باپ بھی موجود ہے اس کی بیٹی کا نکاح کرا دیا، یہ نکاح ہو جائے گا، اس طور پر کہ اس میں دو گواہ پائے جائیں گے، ایک گواہ خود زید، ایک دوسرا گواہ جو اس نے لایا ہے، اور باپ اصل میں مباشر کہلائے گا، زید جو ہے وکیل تو کہلائے گا لیکن سفیر محض کے طور پر۔ اگر الٹا کر دے، اگر اس کے خلاف ہو، جیسے باپ جو ہے نکاح کی مجلس میں نہ ہو، صرف زید جو وکیل ہے وہ ہو اور اس کا ایک ساتھی گواہ کے طور پر وہ ہو، اب اگر زید اپنی وکالت سے اس شخص کی بیٹی کا نکاح کرائے گا تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جو دو شخص ہے زید اور اس کا ساتھی، تو ابھی زید جو ہے وکیل محض نہیں ہے، بلکہ اصل مباشر وہی ہے، نکاح کرانے والا وہی ہے۔ باپ رہتا تو وکیل محض رہتا، باپ نہیں ہے تو اب یہ اصل پوری ذمہ داری اسی کی ہو جائے گی۔ مانا یہ جائے گا کہ ایک وکیل ہے اور ایک ہی گواہ ہے، اور ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، کسی نے حکم دیا کسی شخص کو کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرا دے، فَزَوَّجَهَا، تو اس غیر شخص نے، اس مرد نے جس کو حکم دیا تھا، اس کی بات ہو رہی، اس نے اس بچی کا نکاح کرا دیا، وَالْأَبُو حَاضِرٌ، اس حال میں کہ باپ حاضر ہو، بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا، ایک ایسے آدمی کی گواہی سے جو ان دونوں کے علاوہ ہو، یعنی باپ اور باپ کے وکیل کے علاوہ تیسرے شخص کی گواہی میں جاز النکاح، نکاح ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْأَبَ يُجْعَلُ مُبَاشِرًا، اس لیے کہ باپ کو ہی اصل نکاح کرانے والا مانا جائے گا۔
اگرچہ نکاح کرا رہا ہے باپ کا وکیل، لیکن مجلس میں چونکہ باپ موجود ہے اس لیے باپ کو ہی مباشر مانا جائے گا، لاتحاد المجلس، اتحاد مجلس کی وجہ سے، فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، تو وکیل صرف سفیر اور معبر ہوگا، فیبقى المزوج شاہدا، تو یہ جو شادی کرانے والا وکیل ہے وہ شاہد ہو کر باقی رہے گا، یعنی یہ گواہ میں پلٹ جائے گا، گواہ بن جائے گا، فیبقى المزوج شاہدا، تو یہ مزوج یعنی نکاح کرانے کا جو وکیل شخص ہے یہ شاہد ہو کر باقی رہے گا۔ وَإِن كَانَ الْأَبُو غَائِبًا، اور اگر باپ غائب ہو، لم یجز، تو نکاح نہیں ہوگا، لأن المجلس مختلف، اس لیے کہ باپ کی اور جہاں نکاح ہو رہا ہے اس کی مجلس مختلف ہے غائب ہونے کی وجہ سے، فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، تو اب ممکن نہیں ہے کہ باپ کو مباشر مانا جائے کیونکہ وہ اس مجلس میں نہیں ہے، تو اب یہ جو وکیل ہے یہ مزوج تو رہے گا لیکن شاہد نہیں رہے گا، اور اوپر شاہد رہے گا۔ پھر کہتے ہیں اسی مسئلے سے ملتا جلتا ایک دوسرا مسئلہ ہے، وَعَلَى هَذَا، اور اسی مسئلے پر یہ والا مسئلہ ہے، اِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، کہ جب باپ نے اپنی بالغہ بیٹی کی مرضی سے اگر نکاح باپ کرائے گا، ہے نا، اور اس کو حق اجبار بھی حاصل رہتا ہے، بالغہ بیٹی کا نکاح کسی نے کرایا بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں، تو کہتے ہیں ان کانت حاضرتن، اگر وہ بالغہ بیٹی مجلس میں موجود ہے، جازہ، نکاح جائز ہو جائے گا، اور مانا یہ جائے گا کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کی طرف سے اگرچہ مباشر ہے لیکن وہ شاہد کے طور پر ہو جائے گا، کیونکہ بالغہ بیٹی خود اپنا نکاح کرا سکتی ہے، تو مانا یہ گیا کہ باپ نے صرف تعبیر کی، وہ صرف سفیر ہوا، الفاظ نکاح کو اس نے دہرایا، اصل جو ہے نکاح کے حقوق چونکہ لوٹتے ہیں بالغہ لڑکی کی طرف، تو اب بالغہ کی موجودگی میں مانا یہ گیا کہ باپ ایک گواہ بنا اور اس کے ساتھ جو دوسرا شخص ہے بمحضر شاہد واحد جو عبارت ہے ایک دوسرے گواہ کی موجودگی میں، وہ دوسرا گواہ مانا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ، اور اگر نابالغہ لڑکی مجلس میں نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو باپ ہوگا وہ صرف مباشر ہوگا، سفیر نہیں ہوگا، معبر نہیں ہوگا، تو باپ مباشر ہوگا، گواہ نہیں بن پائے گا، اور ایک ہی شخص گواہ کے طور پر اس نے رکھا ہوا ہے، تو نکاح میں دو گواہی کی جو شرط ہے وہ یہاں پہ نہیں پائی جائے گی۔ ان کانت غائبۃ لا یجوز، اور اگر وہ لڑکی غائب ہو تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، یعنی جہاں پر وکیل جو ہے اصل کی موجودگی ہے تو وکیل صرف اور صرف سفیر رہے گا، ڈاکیہ رہے گا، نکاح کی الفاظ کی تعبیر کرنے والا رہے گا، اور اصل موکل موجود نہ ہو تو پھر وہ جو ہے وکیل گواہ نہیں بن سکتا۔ اصل موکل موجود ہو تو وکیل گواہ بن جائے گا، اصل موکل موجود نہ ہو تو وکیل گواہ نہیں بنے گا، وہ اصل میں مباشر رہے گا، وہ نکاح کرانے کا ذمہ دار رہے گا، اس لیے وہ گواہ نہیں بن پائے گا۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل فی بیان المحرمات، یہ فصل محرمات کے بیان میں ہے یا محرمات کے بیان میں ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو محرمات، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام کیا گیا ہے اس کا اس فصل میں ذکر کیا جائے گا۔ نکاح کے حرام ہونے کے کئی اسباب ہیں، اس کو آپ چاہیں تو بہار شریعت میں نکاح کے بیان میں دیکھ سکتے ہیں، 7 یا 9 اسباب وہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ نکاح کا حرام ہونا یا تو نسب سے ہوتا ہے یا مصاہرت سے ہوتا ہے نا، اس طریقے سے جو اسباب لکھے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے ملک رقبہ کے سبب ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا مالک ہے جس سے اس زمانے میں غلامی کا معاملہ ہوتا تھا تو اس سے نکاح نہیں ہو پائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے ان عورتوں کی تفصیل بیان کی جائے گی جن سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان بیان کردہ عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہوں گی اس سے مرد کا نکاح کرنا جائز ہوگا۔
دیکھیے کہتے ہیں قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجدات أمهات إذ الأم هو الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع. قال ولا ببنته لما تلون ولا ببنت ولده وإن سفلت للإجماع ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة. قال لا يحل للرجل، حلال نہیں ہے کسی مرد کے لیے کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرے، اور نہ حلال ہے کہ وہ اپنی دادیوں نانیوں سے شادی کرے، ولا جدات ہی، اور نہ اپنی دادیوں سے نانیوں سے. دونوں معنی ہوگا من قبل الرجال والنساء. رجال کی طرف سے اردو زبان میں ہم دادی کہتے ہیں اور نساء کی طرف سے ہم نانی کہتے ہیں. تو اور نہ جدات سے جو مردوں کی طرف سے ہو اور جو عورتوں کی طرف سے ہو اس سے بھی شادی نہیں. باپ کی ماں، ٹھیک ہے، باپ کی ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں اوپر تک، اور ایسی ماں، باپ کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، ایسی ماں کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، کسی سے شادی جائز نہیں. دلیل دیکھیے کیا ہے، قرآن پاک سے دلیل ہے لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم، یہ جو پوری آیت ہے کہ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، یہ پوری آیت جو ہے دی گئی ہے کہ حرمت علیکم. یہ آگے کی عبارت میں وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. یہی آیت اصل ہے ان محرمات کے بارے میں. تو اس میں صاف لفظ ہے امہات سے نکاح جائز نہیں، حرام کی گئی ہے. تو کہتے ہیں معنی ماں تو اصل ہے، تو دادی کو کے تحت کیسے داخل کیا گیا؟ کہتے ہیں والجدات امہات، اور دادیاں اور نانیاں جو ہوتی ہے یہ بھی مائیں ہوتی ہے. کیوں؟ اذ الام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ کا اصل معنی جو ہے اصل ہے، لغوی طور پر جو ہے اصل کو کہتے ہیں. اذ الام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ وہ اصل ہے لغوی طور پر. اصل نہیں، بنیاد کو کہتے ہیں جڑ کو. تو بیٹا جو ہے وہ بیٹے کے لیے جڑ ماں باپ ہے، اور ماں باپ کے لیے جڑ اس کے ماں باپ ہے، اس کے ماں باپ، اس طریقے سے اوپر چلتا چلا جائے گا. تو اس لیے دادیاں اور نانیاں امہات کے ضمن میں آ جائے گی. یا تو یہ معنی لغوی طور پر، او ثبتت حرمتہن بالاجماع، یا یہ کہ اجماع ہے مسلمانوں کا کہ کبھی کسی مسلمان کے زمانے میں، کسی بھی زمانے میں کسی نے دادیوں اور نانیوں سے نکاح کے جواز کے کوئی قائل نہیں ہوئے ہیں. یا تو دادیوں سے اور نانیوں سے نکاح کی حرمت جو ہے اسی لفظ سے امہات جو قرآن پاک میں آیا ہے اس کے ذریعے سے ہے بطور دلالت النص کے، جبکہ ہم اس کو جو ہے امہات میں جدات کو داخل مانے لغوی طور پر، یا یہ کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے اجماع کے طور پر. قال، صاحب قدوری نے یا امام محمد نے، صاحب مبسوط نے فرمایا ولا ببنتہ، اور نہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز. دلیل لما تلونا، اسی آیت کے سبب جس کو ہم نے ابھی تلاوت کی کہ اس میں لفظ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. پھر کہتا ہے ولا ببنت ولدہ، اپنی اولاد کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں. اپنی اولاد کی بیٹی یا تو پوتی ہوگی یا نواسی ہوگی، نیچے تک کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں. وَإِن سَفُلَتْ، اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی بیٹا کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، یا بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، کسی سے نکاح جائز نہیں.
کس وجہ سے؟ للاجماع، اجماع کے سبب۔ پھر کہتے ہیں ولا باختہ، اور نہ اپنی بہن سے، ولا ببنات اختہ، اور نہ اپنی بہن کی بیٹی سے، ولا ببنات اخیہ، اور نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے، ولا بعمتہ، اور نہ اپنی پھوپھی سے، ولا بخالتہ، اور نہ اپنی خالہ سے۔ عمتن کا معنی پھوپھی یعنی باپ کی بہنیں، خالتن کا معنی ہوگا ماں کی بہنیں۔ کیوں؟ لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ہذہ الآیہ، اس لیے کہ ان تمام عورتوں کی حرمت اس آیت میں منصوص علیہا ہے، یعنی ان تمام عورتوں کی حرمت پر اس آیت میں نص وارد کر دی گئی ہے، جیسا کہ ابھی مکمل آیت ہم نے وہ نیچے جو حاشیہ میں آیت دی گئی ہے اس میں ہے وخالاتکم وعماتکم کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ لِأَنَّ جِهَةَ الْإِسْمِ عَامَّةٌ، اس میں مختلف طرح کی پھوپھیاں اور مختلف طرح کی خالائیں اور مختلف طرح کی بھتیجیاں داخل ہیں۔ 3 طرح کی پھوپھیاں ہوتی ہے، 3 طرح کی خالائیں ہوتی ہے، اور 3 طرح کی جو ہے بھتیجیاں ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللاتی اخیافی، یہ پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے نا، اور حقیقی۔ اللاتی اخیافی اور حقیقی سمجھتے ہیں؟ نہیں استاد صاحب۔ چلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کا جو بھائی ہے وہ آپ کا بھائی 3 طریقے کا ہو سکتا ہے، آپ کی بہن 3 طریقے کی ہو سکتی ہے۔ ایک حقیقی بہن، حقیقی بہن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ اور آپ کی بہن کے ماں باپ ایک ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، تو آپ کی بہن اور آپ دونوں حقیقی بھائی بہن ہیں۔ سب سمجھیے؟ اچھا، اگر آپ دوسری بہن ہو سکتی ہے اللاتی بہن۔ اللاتی بہن میں یہ ہوگا کہ آپ دونوں بہنوں کے والد صاحب تو ایک ہیں لیکن مائیں 2 ہیں، کہ آپ کے والد نے 2 شادی کی ہے، تو پہلی بیوی سے آپ ہیں، دوسری بیوی سے دوسری بیٹی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے، تو اب یہ دونوں آپس میں کون سے بھائی بہن کہلائیں گے؟ اللاتی، باپ شریک بھائی بہن۔ اللاتی کا معنی کیا ہوگا؟ باپ شریک بھائی بہن۔ اچھا، اگر آپ جو ہے آپ کی مائیں، آپ کی ماں یعنی آپ جو بھائی بہن ہیں دونوں کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، مثال کے طور پر جو ہے کسی خاتون نے پہلے نکاح کیا تھا زید سے، اس سے عمر پیدا ہوا، پھر زید کا انتقال ہو گیا، اس خاتون نے دوسرے شوہر سے، دوسرے مرد سے شادی کر لی، اس سے پیدا ہوئی فاطمہ۔ تو عمر اور فاطمہ کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ کیا ہے؟ بولیے، دوسرا الگ الگ ہے۔ تو یہ جو دونوں عمر اور فاطمہ جو آپس میں بھائی بہن ہیں، یہ اخیافی بھائی بہن کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ اخیافی۔ جی، تو حقیقی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن۔ سیم یہی مسئلہ جو ہے پھوپھیوں میں ہوگا کہ پھوپھیاں یا تو حقیقی ہوں گی یا اخیافی ہوں گی یا اللاتی ہوں گی۔ پھوپھی حقیقی کب ہوں گی؟ کہ جب کہ آپ کے والد اور آپ کی پھوپھی دونوں کے ماں باپ ایک ہوں تو وہ پھوپھی حقیقی ہے۔ آپ کے والد اور آپ کی پھوپھی کی صرف باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو تو وہ آپ کی اللاتی پھوپھی ہے۔ آپ کے والد اور آپ کی پھوپھی کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو تو وہ اخیافی پھوپھی ہے۔ سیم مسئلہ خالہ میں ہوگا کہ آپ کی ماں اور آپ کی خالہ دونوں کے والدین ایک ہیں تو حقیقی خالہ ہوئی۔ اگر آپ کی ماں اور آپ کی خالہ کے والد تو ایک ہیں لیکن مائیں الگ الگ تھی دونوں کی، یعنی آپ کے نانا نے جو ہے 2 شادیاں کی تھی تو اللاتی خالہ ہیں۔ اور اگر آپ کی ماں اور آپ کی خالہ کی مائیں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے کہ انتقال ہو گیا تھا تو دوسری شادی کی تھی، اس دوسری شادی سے آپ کی خالہ ہوئی، یعنی نانا 2 ہے، پہلے نانا کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے نانا سے شادی ہوئی، اس طریقے سے تو وہ خالہ جو کہلائے گی وہ اخیافی خالہ کہلائے گی۔ تو قرآن پاک میں جو دیا گیا ہے کہ تمہاری خالاؤں سے تمہارا نکاح حرام ہے، تمہاری پھوپھیوں سے تمہارا نکاح حرام ہے، تو
تو یہ تمام متفرق خالائیں، 3 قسم کی جو خالائیں سب مراد ہوں گی، ایسی پھوپھیاں سے 3 قسم کی پھوپھیاں مراد ہوں گی۔ سمجھ گئے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ جی استاد صاحب سمجھ گئے۔ اسی کو یہ کہتے ہیں کہ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ، اس آیت میں متفرق پھوپھیاں والخالات المتفرقات اور متفرق خالائیں وبنات الاخوۃ المتفرقین اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں داخل ہیں۔ حقیقی بھائی کی بیٹی ہو یا اللاتی بھائی کی بیٹی ہو یا اخیافی بھائی کی بیٹی ہو، بہرحال وہ بیٹی ہے تو حرام ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ جِہَةَ الْإِسْمِ عَامَّةٌ، اس لیے کہ اسم کی جہت عام ہے۔ مطلب جب کہا امات تو امات کی جہت جو ہے یہ امات حقیقیہ پر بھی داخل ہے، امات اللاتیہ پر بھی داخل ہے اور امات اخیافیہ پر بھی داخل ہے۔ ایسے ہی خالات کا جو لفظ ہے یہ تینوں طرح کی خالہ پر داخل کو عام ہے۔ ایسے ہی بنات الاخوہ کا جو لفظ ہے یہ تینوں طرح کی بنات الاخوہ کو عام ہے۔ پھر کہتے ہیں قال ولا بأم امرأته التي دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم، کسی کی بیوی ہے تو وہ اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ولا بأم امرأته التي، اور نہ اپنی بیوی کی ماں سے جس کو ہم ساس کہتے ہیں۔ دخل بها او لم يدخل، چاہے اپنی بیوی سے اس نے اب تک دخول کیا یا نہیں کیا، دخول کر چکا ہے بیوی سے تو بھی اس کی ساس حرام ہو جائے گی، اور صرف نکاح ہوا ابھی تک دخول نہیں ہوا تو بھی اس کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ دلیل لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی، عورتوں کی مائیں۔ تو اس میں کہتے ہیں من غیر قید الدخول، دخول کی قید نہیں ہے کہ بیوی سے ابھی تک تم نے دخول کیا یا نہیں کیا۔ تو اگر کسی نے ایک مجلس میں نکاح کر لیا اور وہاں سے وہ سعودیہ چلا گیا 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں سے آج پتہ چلا اس کی بیوی کا انتقال ہوا، دخول ہی نہیں ہوا، اس کی ساس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، لوگ اگر چاہیں کہ ساس اور اس کا نکاح کر دے تو نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے بات کو؟ جی استاد صاحب۔